بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہزاروں سال پہلے کے وسیع اور درخیز خطے پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کی سلطنت گھنے جنگلوں، اونچے پہاڑوں، بنجر صحراؤں، زرخیز میدانوں اور بڑے دریاؤں پر مشتمل تھی۔ یہ بادشاہ بے پناہ دولت کا خواہاں تھا اور خوبصورت عورتوں کا دیوانہ تھا، جس کے حرم میں سینکڑوں بیویاں اور باندیاں تھیں۔ وہ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں چور تھا اور اس نے اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ اس کی رائے شدید غربت، بھوک، بدحالی کا شکار تھی۔ اس ملک کے لوگ سیاہ فام تھے جو قد آور اور طاقتور جسم کے مالک تھے اور پیدائشی غلام تھے۔ جیسے یہ لوگ جوان ہوتے انہیں فروخت کر دیا جاتا۔ ان کی سخت جانی اور جسمانی قوت کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی مانگ تھی اور بادشاہ انہیں دوسرے ممالک میں سونے کے بدلے فروخت کرتا تھا۔ یوں بادشاہ کے خزانوں میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا اور مزید تکبر میں ڈوب جاتا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ ہر عورت ہر سال ایک بچہ پیدا کرے تاکہ غلاموں کی نسل بڑھتی جائے۔ بادشاہ کی دولت اور طاقت نے اس کے دل کو سخت کر دیا تھا۔ وہ خود کو خدا کہلانے لگا اور رعایا کو مجبور کرتا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ بادشاہ کے دربار میں ایک مخصوص نغمہ پڑھا جاتا تھا جس میں اس کی تعریفیں ہوتی تھیں۔ اس کی بیویاں اور بچے بھی اس کے سامنے جھکتے اور اس کی تعریف کرتے اور اقرار کرتے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بادشاہ کی عنایت ہے۔ بادشاہ کے یوں تو بے شمار بچے تھے، مگر ان میں ایک بیٹی تھی جس کا نام یافتہ تھا۔ یافتہ نہایت ذہین، نیک اور حساس لڑکی تھی۔ اسے اپنے ملک کی سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر ملک کے خوبصورت اور صحت افزا مقامات کی سیر کے لیے نکل جاتی۔ وہ لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کرتی۔ ایک دن شہزادی یافتہ اپنے نوکروں کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے نکلی۔ جب وہ جنگل کے اندر چل رہی تھی تو اسے ایک پرانی سی عمارت نظر آئی۔ شہزادی عمارت کے اندر گئی۔ وہاں اس نے دیکھا ایک بزرگ موجود ہے جو فرش پر بیٹھا ہے اور عبادت الہی میں مشغول ہے۔ بزرگ کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں بہت فکر تھی۔ شہزادی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بزرگ شہزادی کی طرف متوجہ ہوا۔ شہزادی نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں 100 سال سے رہ رہا ہوں۔ شہزادی نے پوچھا کہ آپ یہاں خطرناک جنگلی جانوروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں اور ضروریات زندگی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ آپ کا کھانا پینا کہاں سے آتا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، یہ جنگلی جانور میرے دوست بن چکے ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں۔ جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے تو میرا رب جو پوری کائنات کا خالق ہے وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں، مجھے اور تمام انسانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان، پہاڑ، جنگل، سمندر، پرندے اور درندے تخلیق کیے، وہی پیدا کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ شہزادی نے کہا لیکن میرا باپ بھی یہی سب کچھ کرتا ہے، وہ بھی لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہارا باپ ایک جھوٹا دعوے دار ہے، وہ بھی تمہاری اور میری طرح ایک انسان ہے۔ اگر اس کے پاس دولت و طاقت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا بن جائے۔ بزرگ نے شہزادی کو دلائل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور اس کی ذہن سازی کی اور اسے غور و فکر کرنے اور حقائق کو سمجھنے کا مشورہ دیا۔ بزرگ کی باتوں سے اس کے دل میں اللہ کے واحد ہونے کا یقین پیدا ہو گیا۔ اگلے دن شہزادی واپس محل میں آ گئی اور غور و فکر میں مبتلا رہنے لگی۔ وہ دن رات کائنات کے نظام پر سوچتی رہتی اور اللہ کی عظمت کو پہچاننے لگتی۔ رفتہ رفتہ اس کے دل سے تمام شبہات ختم ہو گئے اور وہ اللہ پر پختہ یقین کرنے لگی۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں اور بچوں کو دربار میں بلایا اور پوچھا، بتاؤ یہ مال و دولت، ہیرے جوہرات، کھانا پینا، یہ سب تمہیں کون دیتا ہے؟ سب نے بے وقت آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہی ہمیں یہ سب کچھ دیتے ہیں۔ لیکن شہزادی یافتہ نے کہا، نہیں، ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اس کا دیا پہنتے ہیں۔ وہی ہمارا خالق اور رازق ہے، وہی ہمیں پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہا، تم نے بھرے دربار میں میری گستاخی کی ہے۔ اگر میں تم سے یہ سب عیش و آرام چھین لوں تو تم چند دن بھی زندہ نہیں رہے۔
اب میں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ کے سہارے کتنے دن زندہ رہ سکتی ہو۔ پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہزادی سے اس کا قیمتی لباس اور تمام ہیرے جوہرات چھین لو اور پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر جنگل میں چھوڑ دو۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور شہزادی کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ شہزادی چند دن جنگل میں گھومتی رہی اور آخرکار بزرگ کے پاس پہنچ گئی۔ شہزادی نے بزرگ کو ساری روادات سنائی۔ بزرگ نے شہزادی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے رزق کا وعدہ کیا ہے، تم میرے ساتھ رہو، میں اپنے کھانے پینے میں تمہیں حصہ دیا کروں گا۔ شہزادی نے کچھ دن بزرگ کے ساتھ گزارے اور ان سے علم حاصل کیا۔ اس دوران اس کے دل میں اپنے ملک کے لوگوں کو بادشاہ کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کا جذبہ بڑھنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے باپ کے جھوٹے خدائی دعوے کو بے نقاب کرے اور عوام کو حقیقت سے روشناس کرائے۔ بزرگ نے شہزادی کی نیک نیتی کو دیکھ کر کہا، اس کام میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اب تک تو میں دن رات عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنے میں لگا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ ایک کمزور عورت ذات اکیلی لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدلنا چاہتی ہے اور لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش سے روک کر اللہ کے راستے پر لگانا چاہتی ہے، تو یقیناً یہ عمل دن رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ کیوں نہ میں بھی اللہ کو اس کی مخلوق کی خدمت کر کے راضی کروں۔ یہ سوچ کر اس نے شہزادی سے کہا کہ تمہارا مقصد اب میرا بھی مقصد ہے۔ شہزادی نے کہا، میرا باپ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، میری قوم کے لوگ گمراہ ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں اپنی قوم کو بادشاہ کے ظلم و ستم سے نجات دینا چاہتی ہوں اور انہیں غیر اللہ کی پرستی سے روک کر اللہ کی وحدانیت کا درس دینا چاہتی ہوں۔ میرا باپ ایک ظالم اور لالچی بادشاہ ہے جو لوگوں کی پرورش صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ انہیں فروخت کر کے سونا حاصل کر سکے۔ بزرگ نے شہزادی سے کہا، ہم سونے کے بدلے ان لوگوں کو خرید لیتے ہیں۔ شہزادی نے پوچھا، ہمارے پاس اتنا سونا کہاں سے آئے گا؟ بزرگ نے کہا، جنگل کے ساتھ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس میں ایک ایسا پہاڑ بھی ہے جس کے پتھروں میں سونے کے ذرات پائے جاتے ہیں جنہیں ہم آسانی سے نکال کر بہت سا سونا جمع کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا سونا ہے کہ ہم اس سے لاکھوں غلام خرید سکتے ہیں۔ اس سونے سے خوبصورت محل بنایا جا سکتا ہے اور اس محل کے گرد بہت سے شہر آباد کر سکتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، سونا تو ایک دن ختم ہو جائے گا، پھر ہم ان لوگوں کی بقا کے لیے کیا کریں گے؟ تو بزرگ نے بتایا کہ اس کا حل بھی قدرت نے فراہم کیا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو بزرگ نے بتایا، اس جنگل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جس کے آگے ہزاروں مربع میل تک میدان ہے۔ اس میدان کے بیچوں بیچ ایک دریا گزرتا ہے جو سمندر میں جا کر گرتا ہے۔ اگر اس دریا سے نہریں نکالی جائیں اور پھر ان نہروں سے خال بنائے جائیں تو اس طرح چٹیل میدان کو سیراب کیا جا سکتا ہے اور بہت سا اناج اگایا جا سکتا ہے جس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار، اناج اور رہائش مل سکتی ہے اور لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ ایک بار جب یہ لوگ آباد ہو جائیں گے تو اپنی محنت سے اپنے روزی خود کمانے لگیں گے۔ یوں ہم ایک نیا اور محفوظ ملک آباد کر سکیں گے۔ شہزادی نے پوچھا، جب بادشاہ کو یہ سب پتہ چلے گا تو اپنی فوج کے ساتھ حملہ کر کے سب کو تباہ کر دے گا۔ اس پر بزرگ نے بتایا، اس پہاڑی سلسلے کے پار جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر میں خفیہ راستہ جانتا ہوں جس کی مدد سے ہم اس پہاڑوں کی دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ شہزادی کو یہ سن کر خوشی ہوئی۔ شہزادی نے بزرگ کی بات مانی اور وہ دونوں پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہاڑ میں پتھروں کے بیچ چھپے ہوئے سونے کے ذرات کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں میں شہزادی نے بہت سا سونا اکٹھا کر لیا اور بیت بدل کر غلاموں کی منڈی میں گئی۔ وہاں سے اس نے کئی غلام خرید لیے اور پہاڑ کے قریب لے آئی اور پھر انہیں سونا نکالنے کا کام سونپ دیا۔ یوں شہزادی کے پاس ہزاروں غلام ہو گئے جو دن رات سونا نکالتے رہتے۔ شہزادی کے پاس بہت سا سونا جمع ہو گیا۔ شہزادی نے منہ مانگی قیمت دے کر اپنے ملک کے ہزاروں غلام خرید لیے۔ ارد گرد کے ملکوں کے لوگ بھی سونے کے عوض کام کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے آنے لگے۔ یوں لاکھوں مزدوروں اور غلاموں کو نہروں اور نالوں کی کھدائی کے کام پر لگا دیا گیا۔ چند ماہ میں ہزاروں میل لمبی نہریں کھود کر ان میں دریا کا پانی چھوڑ دیا گیا۔ پھر چٹیل میدانوں کو چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کھیتوں کو مٹی کی کھدائی کر کے نرم کیا گیا، اس میں مختلف اناج کے بیج بوئے گئے۔ چند ماہ بعد زمین سے اتنی زیادہ فصلیں اگیں کہ ملک میں
میں خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ بہت سا اناج جمع ہو گیا اور یوں غلاموں اور مزدوروں کی خوراک کا انتظام ہو گیا۔ شہزادی نے تمام زمین لوگوں میں بانٹ دی۔ شہزادی نے اپنے لیے خوبصورت محل بنوایا اور سرکاری عمارتیں تعمیر کروائیں اور ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ بادشاہ کے پاس بہت سا سونا جمع ہو گیا جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا، لیکن اس کی رعایا میں زیادہ تر لوگ ہجرت کر چکے تھے، یہاں تک کہ بہت سے جنگجو سپاہی بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بادشاہ کو خبر ہوگی کہ پہاڑی سلسلے کے پار ایک ملک آباد ہو گیا ہے جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہاں کے لوگ خوشحال اور روزگار ہیں۔ بادشاہ نے اس ملک کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور پیغام بھیجا کہ وہ ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی یافتہ نے ملنے کی اجازت دی۔ بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ہزاروں میل تک سرسبز کھیت، خوبصورت وادیاں، نہریں اور باغات موجود ہیں۔ لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خوبصورت عمارتوں پر مشتمل شہر سے بسے ہیں۔ لوگ خوشحال اور تندرست ہیں، اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ پھر بادشاہ کو دور سے خوبصورت محل نظر آیا۔ شہزادی کو بادشاہ کی آمد کی خبر ہوگی۔ شہزادی نے کہا بادشاہ کو شاہی عزت دے کر مہمان خانے میں بٹھایا جائے۔ پھر شہزادی نے وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے جو اسے محل بدر کرتے وقت پہنائے گئے تھے۔ وہ بادشاہ کے سامنے آ گئی۔ بادشاہ نے کہا تم کون ہو؟ شہزادی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کی بیٹی شہزادی یافتہ ہوں جسے تم نے جنگلی جانوروں میں خوراک بنا کر چھوڑ دیا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے مجھے اتنا رزق عطا کیا کہ میرے ساتھ لاکھوں لوگوں کی خوراک کا انتظام بھی کر دیا۔ تم نے سفر کے دوران نہیں دیکھا کہ زمین پر ہزاروں میل پر رزق بکھرا ہوا ہے؟ یہ محل، یہ نعمتیں، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ تو جھوٹے خدائی دعوے دار یہ سب کر بادشاہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا یہ سب کچھ میری سلطنت میں ہے اور میری ملکیت ہے، تم میرے ملک اور میرے لوگوں پر کیسے قبضہ کر سکتی ہو؟ میں یہ سب تم سے چھین لوں گا۔ لہٰذا بادشاہ واپس آ گیا اور اپنی فوج جمع کر کے حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن اس کی فوج بہت کم رہ گئی تھی۔ ادھر شہزادی نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ بادشاہ نے حملہ کر دیا، لیکن شہزادی کی فوج نے پوری طاقت سے مقابلہ کیا اور بادشاہ کو شکست دی۔ اس جنگ میں بادشاہ اور اس کے بہت سے ہواری مارے گئے۔ یوں ظلم اور بربریت کا ایک دور ختم ہو گیا۔ شہزادی نے اپنی سلطنت کا دائرہ وسیع کر دیا اور بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کے شہزادی نے پورے ملک میں امن و امان، عدل و انصاف، حسن و سلوک پر مشتمل حکومت قائم کی اور لوگوں کی تربیت دین اسلام کے اصولوں کے مطابق شروع کر دی۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔